رحمت خدا کی بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، 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 عرفان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن
وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والوں، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ گنتی کے چند دن جن میں روزے رکھنے ہیں، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم سمجھو تو روزے رکھنے میں ہی زیادہ بہتری ہے۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا۔ آمد رمضان ہے اور یہ عرفان رمضان ہے۔ اس میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر ضرمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں عرفان رمضان کی یہ سحری، یہ رمضان نشریات ہیں۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ سکوت حرف کو اذن بیان دیتا ہے، وہ دشت فکر میں اب بھی اذان دیتا ہے۔ میں حرف و صوت کی خیرات اس سے مانگتا ہوں جو پتھروں کو بھی رزق بیان دیتا ہے۔ میں بے بساط بشر تجھ پہ کیا نثار کروں کہ جس کی ہر ادا پہ جبرائیل جان دیتا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں جو تلاوت آپ سماعت فرما رہے تھے وہ مشہور اور معروف قاری عبد المالکی کی تھی۔ یہ ترجمہ رمضان الکریم کے حوالے سے ہوا، اور آج کا یہ پروگرام بعنوان استقبال رمضان پیش خدمت ہے۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں۔ موضوع چونکہ استقبال رمضان ہے، لہٰذا مہمانوں کا استقبال کرتے ہوئے اس پروگرام کو خوبصورت بنانے کے لیے موجود ہیں ہمارے درمیان آپ الازہر فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں۔ مختلف ٹی وی چینلز پہ برملا برجستہ اظہار عقیدت فرما رہے ہوتے ہیں جس میں ہماری رہنمائی شامل ہوتی ہے۔ تو خوش آمدید کہتا ہوں مفتی فضل زبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمیشہ ہر شب ہر صبح جب بھی دین کی بات ہوتی ہے، احادیث کے اوپر روشنی ڈالنے کی بات ہوتی ہے، اس عالم کا ذکر ہوتا ہے کہ جو علم اور افکار کی دنیا میں ایک چمکتا ہوا سورج ہے، جو تبلیغ بھی کرتے ہیں اور دعوت دین بھی دیتے ہیں۔ خوش لہنی کے ساتھ خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں مفتی شاہ حسین قردیزی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آج کے ہمارے تیسرے مہمان کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کا تعارف یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ الف لام میم کو زینت بخشی ہے، اپنی موجودگی سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور آپ نے اہل بیت کرام صحابہ کرام سے محبت کا ہمیشہ اظہار فرمایا ہے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں علامہ عباس وزیری کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کے اس پروگرام میں خوبصورت آواز سے گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہوں گے مشہور اور معروف ثناخواہ جناب اسد ایوب صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے استقبال فرماتے تھے رمضان الکریم کا؟ آپ نے کیا خوبصورت جملہ کہا۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی ایک صحابی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جب چاند کو دیکھتا تھا اور اس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض ہوتا تھا رائی کے دانے کے برابر بھی۔ اسی انداز سے آج استقبال رمضان کیا جائے گا۔ میں سب سے پہلے مفتی شاہ حسین قردیزی سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس انداز سے رمضان کریم کا استقبال فرمایا کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم رمضان کی تیاری شعبان میں ہی شروع فرما دیتے تھے، اور کثرت سے آپ روزے رکھتے تھے تاکہ لوگوں کا میلان روزے کی طرف ہو۔ صحیح۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ہر عمل دلیل راہ ہوتا ہے، تو حضرات صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی طرف دیکھتے رہتے تھے، آپ کون سا عمل کرتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں۔ صحیح۔
تو جب صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو دیکھتے کہ آپ روزے رکھ رہے ہیں تو وہ بھی روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے، بے شک، کیونکہ پیروی اور اتباع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ہر صورت میں ہوتی ہے۔ بے شک، تو جب شعبان میں آپ روزے رکھتے تھے تو ان کو بھی توجہ ہوتی تھی۔ پھر ایک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے رمضان سے پہلے شعبانی کے آخری دنوں میں ایک خطبہ دیا کہ یہ رمضان آ رہا ہے، اور آپ نے اس کا مرتبہ بیان کیا اور اس چیز کو بھی بیان کیا کہ جس کا تعلق بندوں سے ہے، کیونکہ یہ انسان جو ہے یہ اپنے فائدے کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس کو ہر دور میں اپنا فائدہ عزیز رہتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ ایک فائدہ وہ ہوتا ہے کہ جو دنیا کے کاروبار کے حساب سے ہوتا ہے، ایک فائدہ دوسرا ہوتا ہے، وہ فائدہ وہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، اس کے لیے کوئی حصی وجود نہیں ہوتا، لیکن اس کا ایک اس بات موجود ہوتا ہے کہ اس سے آپ کے کتنے درجات بڑھیں گے، صحیح، آپ کا کتنا مقام اونچا جائے گا۔ صحیح، تو یہ درجات اور مقام جو ہیں یہ حصی طور پہ نہیں ہوتے کہ آدمی ان کو ہاتھ لگا کے محسوس کرے کہ یہ ہے، تو یہ ایک غیبی چیز ہوتی ہے، روحانی چیز ہوتی ہے، مخفی چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت جو عطا فرماتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس کو بیان فرمایا کہ ایک آدمی ہے وہ ایک رات میں یا ایک دن میں ایک کام کرنا چاہتا ہے، تو پتہ چلا اس کو کہ میں اگر یہ کام اس طریقے سے کر لوں تو یہ 1000 دنوں یا 1000 راتوں کے برابر جو ہے نا یہ اتنا کام میرا ہو جائے گا۔ جی، تو ظاہر ہے اس کے لیے اس میں کشش موجود ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے خیر من الف شہر کہہ کر کہ اس کی کشش کو بیان کیا کہ اس کی رات یہ ہے اور اس کا دن یہ ہے، سبحان اللہ، دن کا روزہ ہے اور رات کی عبادت ہے، تو وہ رات کی عبادت جو ہے اس کا درجہ یہ ہے، اور یہ جو دن کا روزہ ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ تم دو کام کرتے ہو، ایک فرض پڑھتے ہو کہ نفل پڑھتے ہو، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو نفل پڑھو گے تو اس کا درجہ آپ کو فرض جتنا اللہ اکبر، رمضان الکریم میں، جی ہاں، اور اگر کوئی فرض کام آپ جو آپ کے اوپر فرض ہے وہ کرو گے تو اس کا ثواب آپ کو 70 درجے زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم رمضان سے پہلے یہ باتیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ میں تھوڑا اختصار سے بھی کام لے رہا ہوں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا بیان ہے اسی حدیث میں، آپ نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، تو اس میں تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ صبر کس چیز سے کرنا ہے آپ نے؟ صبر کھانے پینے اور خواہشات کے جو لوازم ہیں ان سے پرہیز کرنے کا حکم۔ صحیح، تو اب ان تین چیزوں سے ایک مخصوص وقت ہے، جی، غروب طلوع آفتاب سے نہیں بلکہ طلوع صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب پہ ختم ہو جاتا صحیح، ہے۔ صحیح، اس دوران آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ صحیح، جیسے وہ حج میں آتا ہے نا، ولا فسق ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جدال فی الحج، تو حج میں جھگڑا نہیں کرنا تو رمضان میں بھی جھگڑا نہیں کرنا، صحیح، جھگڑا نہیں کرنا، جھگڑا نہیں یہ کرنا۔ میں نے اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک صلی اللہ علیہ وسلم، وسلم، کیا خوبصورت جملہ ہے۔ اور اکثر رمضان الکریم میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ حادثات سے پہلے ایک حادثہ یہ ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، لوگ غصہ کرتے ہیں، غیظ و غضب کرتے ہیں۔ ایک مختصر سے وقفے کی طرف ہم جا رہے ہیں اس وعدے ارادے کے ساتھ کہ جھگڑا نہیں کریں گے، اور یہی انشاءاللہ رمضان نشریات کا خاصہ بھی رہے گا کہ جھگڑا کروائیں گے بھی نہیں۔ لوٹ کر آئیں گے، آپ کا انتظار ہے۔ عرفان رمضان میں خوش آمدید۔ یہ سحری ہے اور یہ یکم رمضان کی سحری ہے، اس میں برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، آغاز اور ابتدا کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہم استقبال رمضان کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں، علماء کرام نصیحت فرما رہے ہیں، وہ رودات سنا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا مستقبل اور حال بہتر ہو سکتا ہے۔ میں جناب حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ عنہ کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کے بلند مقام اس لیے تھے
نہ کہ اس لیے کہ وہ نماز اور روزہ میں بہت آگے تھے، بلکہ ان کے دلوں میں کسی کے لیے بغض نہیں تھا، اور ہاں وہ جنت کو بہت قیمتی شے جانتے تھے۔ مراد یہ ہوا کہ جنت کو اپنا ہدف بناتے تھے اور ذاتی معاملات یا چھوٹے معاملات کے اوپر ایک دوسرے سے تنگی پیدا نہیں کرتے تھے، اختلاف میں اتنی شدت پیدا نہیں کرتے تھے کہ الجھنیں بڑھ جائیں اور پھر رب ہی ناراض ہو جائے۔ یہ کیفیت ہے، اور اسی کیفیت کو اپنانا آج کے رمضان الکریم کا مقصد بھی ہونا چاہیے اور ہمارے لیے ایک ہدف بھی ہونا چاہیے۔ میں مفتی فضل سبحان صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا، یعنی استقبال رمضان میں یہ چیز تو بہت ہی ضروری ہے بلکہ لازم ہے، مگر ایک چیز ہے کہ جب کسی چیز کی عظمت زیادہ ہوتی ہے اس کی تعظیم بھی زیادہ ہوتی ہے۔ رمضان الکریم میں نو ڈاؤٹ عظمت اور کرامت کا معاملہ ہے، البتہ روزانہ باہر کھانا، شاپنگ پہ نکل جانا، کھیل کود کرنا، اس سے رمضان الکریم کی تعظیم میں فرق نہیں آتا، خاص طور سے ریسٹورنٹس میں جو اس وقت باہر آ جاتی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، رمضان المبارک کا استقبال ہم تب کر پائیں گے جب اس کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت ہمارے سامنے ہوگی۔ صحیح۔ جس مہمان کا پورا تعارف اور پروفائل سامنے ہو تو اس کی خاطر مدارت بھی اس انداز سے کی جاتی ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ رمضان کا معنی ہی جلا دینا، جی یہ مہینہ ایسے گزرے کہ ہمارے گناہوں کو جلا دے اور ہماری ایمانی کیفیت کو جلا بخش دے۔ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک در حقیقت پابندیاں سکھاتا ہے کہ جب آپ ایک خاص ڈیوریشن میں حلال چیزوں سے بھی رک جاتے ہیں تو پوری زندگی حرام سے بچنا کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ رمضان المبارک کے اندر امتثال اوامر یعنی نیکیاں کرنا، دن کو روزہ رکھنا، رات کو تراویح کی عبادت کرنا، تہجد پڑھنا، سحری کی برکت سے لطف اندوز ہونا، افطار کے فضائل کا سامنے ہونا، صدقہ خیرات کا ہونا، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن امتثال اوامر سے زیادہ اجتناب نواہی ہے، اللہ۔ یعنی دفع مضرت اولا ہے جلب منفعت سے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، اور تسمیہ جو اللہ کے نام سے برکت لی جا رہی ہے وہ بعد میں ہے۔ واہ، برائیت پہلے۔ یعنی ایک جگہ پر سونا پڑا ہوا ہے گولڈ اور قریبی سام پہ، تو ہم سونے کو لینے سے پہلے اس سام سے بچنے کی اور اس کے شر سے بچنے کی فکر کریں گے۔ تو رمضان المبارک میں نیکیاں ہو، یہ سونے پر سہاگا ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہم گناہ سے بچ جائیں۔ جیسے علامہ صاحب نے اشارہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ یہ شہر الصبری، یہ صبر کا مہینہ ہے، شہر المواساتی، ایثار اور ہمدردی کا مہینہ ہے، اس میں ہم اپنی ناجائز خواہشات کو صبر کا بریک لگائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا اہتمام گویا کہ رجب کا چاند دیکھ کر فرمایا تھا۔ جی ویسے تو ہر مہینے کا چاند دیکھ کر اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام، یہ دعائیں اس طرح کی منقول ہے، لیکن رجب کا چاند دیکھ کر آپ نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، گویا کہ 2 مہینے پہلے سے پریپریشن شروع ہو گئی ہے۔ اور ایک دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی، اے اللہ میرے لیے رمضان کو صحیح سالم رکھ اور مجھے رمضان کے لیے صحیح سالم رکھ، ہمارا روزہ خراب نہ ہو جائے ہماری غیبت سے، ہماری بدنظری سے اور ہمارے غلط حرکات سے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت ان یدع طعامہ وشرابہ، جو رمضان میں جھوٹی بات کو اور غلط عمل کو نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ یہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ ایک حدیث میں آپ نے یوں بھی فرمایا، بہت سے روزہ دار ان کو ان کا روزہ سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں دیتا،
تو اگر اس رمضان میں ہم صبر کر لے، اور صبر کا مطلب کہ افطاری کے موقع پر نمک یا مرچ مسالہ کم زیادہ ہونے پر ہم اول فول بکنا شروع کر دیتے ہیں، اور گاڑی کے ساتھ کسی کا معمولی سا سکریچز یا ٹچ ہو گئے اس پر ہم جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، فروٹ والے کے ساتھ جھگڑا، تو ہم نے تو اپنا روزہ بیچ دیا۔ جو روزہ جس کی اجر ہم نے اللہ سے لینا تھا وہ تو ہم نے ضائع کر دیا۔ اسی لیے رمضان المبارک میں صبر بھی ہو اور ہمارے دل میں حسد، کینہ اور بغض نہ ہو۔ جس طرح مسجد میں انٹر ہونے سے پہلے جسم سے اور کپڑوں سے آلائشوں کا دور کرنا ضروری ہے، رمضان زمان ہے، اس مبارک زمانے میں انٹر ہونے سے پہلے دل، حسد، کینہ، بغض اور کدورتوں سے پاک۔ بہت اچھی بات آپ نے فرمائی ہے، یعنی دل کو پاک کرنا پڑے گا اور گناہ جلا دیے جائیں گے۔ رمضان الکریم اسی بات کا تو آیا مہینہ ہے، خاص طور سے آپ کی نیکیوں کو محفوظ کرنا پڑے گا، بدعمالیوں سے بچنا پڑے گا۔ یہاں پر گفتگو میں مزید اضافہ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال پوچھنے والا ہے علامہ عباس وزیری صاحب، غم خارگی سے مراد کیا ہے؟ کیوں فرمایا گیا حدیث مبارکہ میں کہ یہ مہینہ غم خارگی کا مہینہ ہے، اس میں ایثار ہے، اس سے کیا مراد ملتی ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اور تمام مسلمانوں کو ماہ مبارک رمضان کے تقاضوں کے مطابق جینے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ در حقیقت کچھ چیزوں کی نسبت خدا کی طرف ہے نا، آپ غور کریں، قرآن مجید کی نسبت خدا کی طرف ہے، بیت اللہ کی نسبت خدا کی طرف ہے، کچھ دنوں کی نسبت بھی خدا کی طرف ہے، اور ایک مہینہ بھی ایسا ہے کہ جس کی نسبت خدا کی طرف ہے۔ سبحان اللہ۔ کتاب اللہ، بیت اللہ، ایام اللہ، شہر اللہ۔ شہر اللہ۔ تو یہ جو اللہ کی طرف نسبت ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ حالانکہ اللہ تمام گھروں کا مالک ہے، تمام مکان کا مالک ہے، اور تمام اوقات اس کے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ماہ رمضان اللہ کا ہو باقی مہینے کسی اور کے ہوں، سب اللہ کے ہیں۔ اسی طرح سارے دن اللہ کے ہیں۔ پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ تخصیص کیوں ہے؟ تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہ جن کی نسبت خدا کی طرف ہے وہ ہیں کہ اگر انسان یہاں تک پہنچے تو خدا تک پہنچتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ راز یہ ہے قرآن تک پہنچے تو خدا تک پہنچتا ہے، ان ایام اللہ تک پہنچے کہ جن کا ذکر قرآن میں ہے اور اس کی تفسیر کی ضرورت ہے، فی الحال اس طرف نہیں جاتا ہوں، تو خدا تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح سے ماہ مبارک رمضان بھی خدا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ خدا تک پہنچانے کے لیے خوب غور کریں۔ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ باتیں کہ جو خدا نے ہمارے لیے عبادت کی شکل میں فرض کی ہیں ان کو بجا لائیں گے تو خدا تک پہنچیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ تو ہے، وہ ضروری ہے، لیکن خدا تک پہنچنے کا راستہ انہی میں منحصر نہیں ہے، بلکہ خدا تک پہنچنے کے لیے کبھی کبھی مخلوق خدا پر رحم واہ سبحان اللہ اور ان کے حقوق کی رعایت انسان کو خدا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ بہتر۔ یہ جو آپ نے کہا کہ یہ ترحم کا مہینہ ہے اور انسانوں کے اوپر، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی ذرا اگر کھولیں تو ذرا پیچیدہ بات ہے۔ وہ پیچیدہ بات یہ ہے کہ انسان کیوں نفس پرست اور مفاد پرست ہوتا ہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو حقیقت نظر نہیں آتی ہے، اپنے گناہوں، کثرت گناہوں کے نتیجے میں یا غفلت کے نتیجے میں حقیقت نظر نہیں آتی۔ جب انسان کو حقیقت نظر نہیں آتی ہے تو اس کے نفس امارہ اس کو ٹریک سے ہٹا کر اس راستے پہ لگا دیتا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ انسان یعنی وہ باتیں کہ جو اس کے لیے مفید نہیں ہیں ان کو مفید تصور کرتا ہے، مفید دکھاتا ہے، مفید دکھاتا ہے۔ وَزُيِّنَ لَهُمْ أَعْمَالُهُم۔ ہاں بھلے وہ حضرت یوسف کے بھائیوں کے اس معاملے میں بھی قرآن نے بتا دیا ہے کہ ان کے نفس نے ان کو سولت لہم امرا۔ صحیح۔ تسویل اسی کو کہتے ہیں کہ کوئی غیر واقعی چیز کو واقعی بنا کے سامنے لایا جائے، نقصان کو فائدہ دکھائے، فائدے کو نقصان دکھائے، یہ تسویل ہے۔ صحیح۔ تو یہ حالت جو ہے نا نفس امارہ کا ہے، اور ماہ مبارک کے رمضان میں انسان مقابلہ کرتا ہے اس نفس امارہ کے ساتھ، اور اس مقابلے کے نتیجے میں خدا توفیق دے ہم سب کو کہ اس مقابلے کے نتیجے میں نفس امارہ کو شکست دیتا ہے، اور جب شکست دیتا ہے
تو اس کے سامنے حقائق کا افق روشن ہو جاتا ہے. روشن ہو جاتا ہے. جب حقائق کا افق روشن ہو تو یہ خدا تک پہنچنا اس کے لیے مشکل نہیں رہتا ہے. پھر بندگان خدا اپنے مفاد سے کہیں زیادہ بندگان خدا کے مفاد اس کے نظر میں اہمیت پیدا کر صحیح، دیتے ہیں. صحیح. حدیث پیغمبر میں ہے صلی اللہ علیہ مکارم اخلاق کے حوالے سے کہ سل من قطعک، ہاں جس نے تم سے قطع تعلق کیا ہے جڑو. اس سے جڑ ٹھیک جاؤ. ہے، ٹھیک دیکھیں یہ اب ایک عام انسان ایسا نہیں کرتا اس نے میرے لیے کیا کیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. रमजान इरफान خوش آمدید. عرفان رمضان میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. آپ اور میں مل کے رمضان الکریم کا استقبال کر رہے ہیں. آج خوش قسمتی سے اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، ایک اور رمضان ہمیں نصیب ہوا ہے. یقیناً آج آپ گھر میں سحری کا اہتمام کر رہے ہوں گے، دسترخوان کے قریب ہوں گے یا پھر اس کو تیار کر رہے ہوں گے، خود کو روزے کے لیے آمادہ کر رہے ہوں گے. نسبت طور سے عام طور یعنی معمول کے حساب سے آپ نے شعبان میں بھی انشاءاللہ روزے رکھے ہوں گے. اگر آپ سے روزہ چھوٹ گیا ہے تو آج رمضان الکریم کا یہ پہلا واجب فرض روزہ ہوگا. اس روزے کی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش آپ کریں گے. آغاز اگر آپ علماء کی اس صحبت میں بیٹھ کر، اس نشست میں، اس بزم میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ تا افطار آپ کا یہ روزہ صحت مند رہے گا اور ساتھ میں آپ کی زبان سے، آپ کی سوچ سے، آپ کے ہاتھ سے دوسرا مومن مسلمان بھی محفوظ رہے گا. یہ میں خواہش بھی کر رہا ہوں، ارادہ بھی کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں. میں ایذان من سوال و جواب کا سلسلہ لیے بیٹھا ہوں استقبال رمضان کے حوالے سے، خاص طور سے اس مبارک اور عظمت والے مہینے کی فضیلت اور عظمت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کا استقبال کیسے کیا جانا چاہیے یہ سوچ رہا ہوں. اور میں مفتی شاہ حسین گردسی سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. علامہ صاحب، بہت سارے مہینے، یعنی 4 مہینے تو ایسے احادیث مبارکہ نے بتایا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں. ذی-قعدہ ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے، ساتھ رجب ہے. رمضان الکریم کا اس میں شمار نہیں ہے. اس بات سے رمضان کی فضیلت کم ہو جاتی ہے یا پھر اس کے اور معنی ہیں؟ قرآن حکیم فرقان حمید نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ 12 مہینے ہیں آپ کے. جی. تو ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں جو جی. ہے نا. تو ان کے وہ جو 4 مہینے ہیں ان میں سے کچھ حج سے متعلق ہیں اور رجب میں عرب عمرہ کرتے تھے. اچھا. اس زمانے میں بھی کرتے تھے اور آج بھی آپ جائیں تو مقامی لوگوں کا رش جو ہے رجب کے مہینے میں جی ہوتا ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. مدینہ منورہ میں بھی وہ عمرہ کر کے پھر مدینہ منورہ بھی جاتے ہیں. جی جی. جیسے ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ حج کے لیے وہ جاتے ہیں تو عید الاضحیٰ ان کی حج میں گزرتی ہے، لیکن عید الفطر کثرت سے عرب مدینہ منورہ میں پڑھتے ہیں. اچھا. تو یہ پرانے زمانے سے ان کا طریقہ چلا آ رہا تھا. تو ان حرمت والے مہینوں کو قائم رکھا گیا تاکہ ایک حد تک امن و امان قائم ہو جاتا ہے اور وہ ان کے کلچر میں بھی داخل ہے تو اس کو باقی رکھا گیا. صحیح. تو اب یہاں جو رمضان کا مہینہ ہے تو وہ اس حساب سے نہیں ہے. یہ فضیلتوں اور برکتوں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے اور بندوں کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہے عمل کی دنیا میں، تو یہ اس حوالے سے برکتوں والا مہینہ ہے. اچھا. اب جیسے آیت کریمہ کا جملہ ہے لیل وہ خیر، یعنی ایک رات جو ہے خیر من وہ الف شہر. 1000 مہینوں سے من الف شہر ہے، جی. بہتر ہے ان سے. تو یہ قرآن حکیم میں موجود ہے. تو اس طریقے سے قرآن حکیم جو ہے وہ ان کو بڑھا رہا ہے کہ لوگوں رمضان کے مہینے میں اللہ کی طرف آگے بڑھو، یعنی اس کے احکام کی پیروی کرو اور جن چیزوں سے اس نے روکا ہے اس سے روکے رہو اور صدقہ و خیرات یعنی انفاق فی سبیل اللہ کثرت سے لوگوں میں کرو. تو یہ اس حوالے سے ہے، اس حوالے سے نہیں ہے. دونوں کے موضوعات جو ہیں وہ الگ ہیں. تو رمضان جو ہے وہ اس لحاظ سے برکتوں والا مہینہ ہے کہ جب آدمی یہ چاند دیکھ، نبی اسلام نے فرمایا ہے کہ سوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی، کہ آسان طریقہ ہے کہ چاند نظر آ جائے تو روزہ رکھ لو اور جب چاند نظر آ جائے تو پھر افطار کر لو، یعنی شوال کا چاند نظر آ جائے تو افطار کر لو. تو یہ جو درمیان کا عرصہ ہے، ایک مہینہ پورا ہوتا ہے اور مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا ہوتا ہے. تو کوئی آدمی یہ کہے کہ 31 دن کا مہینہ ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے. من شہد منکم الشہر فلیصم، کہ ایک آدمی نے رمضان ہی میں 30 روزے پورے کر لیے. جی. تو اب اس کے اوپر 31واں روزہ جو ہے نا حالات کی وجہ سے
کہ ایک جگہ سے وہ دوسری جگہ منتقل ہوا ہے تو آپ 31واں روزہ اس کے اوپر فرض قرار نہیں دے سکتے کہ وہ آپ کا آخری روزہ ہوگا 30واں ہوگا اس کا 31واں ہوگا اس کے اوپر وہ فرض نہیں ہوگا لازم نہیں ہوگا کیونکہ شہر جو ہے وہ 30 دن کا ہوگا یا 29 دن کا ہوگا تو اس کے 30 دن پورے ہو چکے ہیں تو یہ جو مہینہ ہے تو یہ خیر و برکت والا ہے اللہ تعالیٰ جیسے بہت ساری عطائیں ویسے فرماتا رہتا ہے تو اس مہینے میں خاص اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ ایک تو ثواب اور اس کے درجات اور اس کے مراتب اور پھر وہ بندہ جو ہے ہر وقت تلاوت میں لگا رہے عبادت میں لگا رہے اور اپنے وقت کو منضبط کرنے کا اور ایک اس کو کام میں لانے کا اس کو طریقہ آ جائے وہ طریقہ سیکھ جائے اور پھر وہ سیکھنے کے بعد اس پر باقی رہے اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں آدمی یہ سارے کام کر لیتا ہے جو ہی رمضان کا چاند رمضان ختم ہوتا ہے عید کا چاند نظر آتا ہے اسی دن عشاء کی نماز میں تھوڑے سے آدمی رہ جاتے ہیں وہی رہ جاتے ہیں کہ جو پہلے ہوتے ہیں تو یہ جو رویہ ہے یہ مسلمانوں کو بدلنا چاہیے اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ سارے کام رمضان ہی میں لازم نہیں ہے بلکہ پورا سال جو ہے نا یہ لازم ہے رمضان میں یہ ہے کہ برکتیں اور عطائیں جو ہیں یہ ایسا ہی بالکل یعنی رمضان الکریم تو ایک سانچہ ہے جس میں آپ نے خود کو ڈھالنا ہے تیار کرنا ہے نہ کہ رمضان کے چاند کے بدل جانے سے آپ بدل جائیں یہ تو پورا سال آپ کی پریکٹس اور آپ کے اسٹیمنا کو ڈیولپ کرنے کے لیے آیا ہے ہم سحری کے معمولات پہ بات کرنا چاہتے ہیں مفتی فضل سبحان صاحب سے یہ سوال پوچھوں کہ ہماری زندگی میں تو سحری بعض اوقات مس ہو جاتی ہے بعض اوقات اس کا اہتمام بڑے اچھے شایان شان طریقے سے ہوتا ہے حضور والا جان دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے معمولات سحری کو لے کے کیا تھے زیادہ کھاتے تھے لازم اور واجب قرار دیا یا اس کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک میں سحری اور افطار یہ دونوں وقت برکت کے ہیں اور قبولیت دعا کے ہیں سحری کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمائی تسحروا کہ تم سحری کرو اور یہ باب تفاعل سے ہے اور باب تفاعل میں خاصیت بتکلف ہے کہ گویا کہ اہتمام کرو اور اس کو کسی طرح جو ہے وہ باقاعدہ آرگنائز کر کے سحری کرو اس لیے کہ سحری کے کھانے میں برکت ہے اچھا ویسے بھی جو سحر کا وقت ہوتا ہے تو حدیث پاک میں آیا کہ اللہم بارک لی امتی فی بکورہا یعنی صبح کا جو جلدی کا وقت ہوتا ہے اس میں ویسے بھی برکت رکھی گئی ہے اور ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا وہ بھی سحری کا وقت ہے اور یہ جو عبادات کے اندر تہجد کے جو فضائل زیادہ آئے ہیں وہ بھی رات کے آخری پہر میں آئے ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سحری کا کھانا تناول فرما رہے تھے کہ ایک شخص آئے آپ نے فرمایا کہ آؤ برکت والا کھانا کھا لو اور ایک موقع پر آپ نے یوں فرمایا کہ 1-2 کھجوریں کھا لو سحری کرو اگرچہ کوئی بھی چیز میسر ہو پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ پی لو یعنی ایک موقع پر تو آپ نے یہ فرمایا کہ اہل کتاب اور ہمارے روزے میں فرق یہ ہے کہ ہم سحری کا اہتمام کرتے ہیں اور وہ اہتمام نہیں کرتے اسی لیے آج کل جو روٹین لوگوں نے سیٹ کی ہے کہ وہ رات کو دیر سے کھانا کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد جاگتے رہتے اور سو جاتے ہیں اور وہ سحری نہیں کرتے تو اس لیے یہ گویا کہ ان فضائل کا گویا ان کے سامنے وہ ظہور نہیں ہوا اسی لیے ان کو چاہیے کہ وہ سحری جو بالکل آخر وقت میں ہے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر رات کے 6 پہر کیے جائے 6 حصے کیے جائے تو جو آخری حصہ ہوگا اگر 12 گھنٹے کی رات ہے تو آخری جو 2 گھنٹے ہوں گے اس میں ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث من سنن المرسلین 3 چیزیں انبیاء کی سنتوں میں سے ہیں اس میں تاخیر السحور تعجیل الافطار اور فرمایا وضع الیمین علی الشمال کہ ایک تو سحری میں تھوڑی تاخیر کرنا افطار میں تھوڑی سی جلدی کرنا اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا نماز میں ناف کے نیچے تو آپ نے فرمایا یہ 3 چیزیں انبیاء کی سنتوں میں سے ہیں اسی لیے
بعض لوگ وہ اگر اپنی غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے اس برکت والے کھانے سے محروم ہو جاتے ہیں، تو ایک تو یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت ہو گئی، دوسرا برکت والا کھانا چھوڑ دیا، تیسرا یہ کہ اگر بہت جلدی وہ رات کو کھانا بند کر دے گا تو اس کا ڈیوریشن لمبا ہو جائے گا، دن میں عبادات کے اندر وہ چستی اور وہ نشاط اور وہ توانائی نہیں رہے گی، تو بہت ساری چیزوں کی وجہ سے محرومی ہو سکتی ہے۔ اس لیے سحری کے اس برکت والے کھانے کا اہتمام کیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنا، اس پر 100 شہیدوں کا جو ثواب مل رہا ہے، تو ہم اس سنت کو بھی زندہ اللہ کریں۔ اکبر۔ علامہ صاحب 3 چیزیں جس میں یہ والا رویہ ہونا چاہیے، یعنی سحری میں تاخیر کریں، افطار میں جلدی کریں، اور ناف سے نیچے دونوں ہاتھوں کو باندھیں۔ اس پہ میں آپ کا بھی رائے لینا چاہتا ہوں، خیالات اس پہ لازمی ہے کہ ان کا اظہار فرمائے۔ ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں، اس پر لوٹ کر آؤں گا۔ عرفان رمضان کی یہ سحر نشریات ہیں، آپ کا انتظار ہے۔ عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان عرفان رمضان میں خوش آمدید۔ میں محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو ویلکم بھی کہتا ہوں، اور پھر رمضان الکریم کے حوالے سے تیار آمادہ اس نشست کا خاصہ یہی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ وہ تمام چیزیں جن کی آج ہمیں ضرورت ہے بحیثیت قوم، بحیثیت امت، اس کا ذکر کیجیے گا۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو پہلے ہی دن تیار کیا جائے، آپ عشرہ رحمت سے گزریں یا مغفرت سے یا نجات سے، تینوں میں آپ کی تیاری پہلے ہونی چاہیے۔ انگریزی میں کہتے ہیں when you are failed to plan you are planning to fail۔ اگر آپ نے منصوبہ نہیں بنایا نا کامیاب ہونے کا، تو آپ نے منصوبہ بنایا ہے ناکام ہونے کا۔ اگر آپ نے شعبان معظم میں تیاری نہیں کی ہے، یکم رمضان ہے، آج ہی بیٹھ جائیں، خود کو آمادہ کریں، ذہنی طور سے تیار ہو جائیں۔ سحری شاید اسی بات کا ایک انٹیمیشن ہے آپ کے لیے، اور جب آپ سحری کر رہے ہوتے ہیں، تیار کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور سے آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں ایک روزے کے لیے، جس میں مشقت بھی ہوگی، دقت بھی ہوگی، مگر ساتھ میں اجر و ثواب بھی ہوگا۔ میں علامہ صاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے گفتگو ہوئی 3 چیزوں کے حوالے سے، آپ نے فرمایا کہ جس میں ایک میں آپ نے تاخیر کرنی ہے جس کو سحری کہتے ہیں، ایک میں آپ نے افطار میں تھوڑی سی جلدی کرنی ہے، اور پھر دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا ہے۔ عام طور سے سحری کے معمولات میں اور کیا کیا چیزیں ہیں جن کو ہم نے نظر انداز نہیں ہونے دینا، اور کیا آپ بھی سحری میں جلدی فرماتے ہیں یا اس میں تاخیر فرماتے ہیں جو کہ سنت طریقہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، مہم یہ ہے کہ سحر فیضات ربانی کی بارش کا وقت ہے، اس وقت دل کی فریکوینسی کو اس طرف رکھا جائے واہ سبحان اللہ، تاکہ وہ کیچ کرے خدا کی طرف سے آنے والے ان فیضات کو۔ اور اس کے لیے آپ نے جو دن بھر روزہ رکھا ہے، اس کے نتیجے میں آپ کے وجود کے اندر یہ قابلیت پیدا ہو چکی ہوتی ہے کہ آپ کا دل شفاف ہو اور فیضات ربانی کو پائے۔ البتہ سحر شریعت محمدی میں مستحبات میں سے ہے، اچھا، تمام مسلمانوں کے پاس بلا اختلاف مستحبات میں سے ہے، چونکہ یہ سنت رسول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سحر فرماتے تھے، سادگی کے ساتھ سحر فرماتے تھے، لیکن مقوی چیزیں سحر لینی چاہیے تاکہ دن کو روزے کے لیے آپ میں کمی اور کمزوری پیدا نہ ہو، لیکن تمام وقت سحر کے اہتمام میں نہ گزاریں۔ ایک حد تک آپ سحری کر لیں، اس کے بعد آپ اپنے آپ کو تہجد کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، مناجات کے لیے، خدا کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے لیے آپ آمادہ ہو جائیے، چونکہ یہی وقت فضیلت ہے، خدا کی طرف سے فیوزات کو پانے کا وقت یہ ہے۔ اور اگر ہم سحری میں ہی اپنا سارا وقت ضائع کر دیں تو وہ جو بڑا فائدہ جو ہمیں حاصل ہونے والا تھا اس سے ہم محروم رہے۔ ایک مؤمن اور ایک معقول اور ایک عبد انسان اس فائدے سے اپنے آپ کو محروم نہیں رکھتا ہے۔ اما وہ سحری تاخیر سے کرنا اور افطار جلدی کرنا اور ہاتھوں کو ناف سے نیچے باندھنا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سنت ہے، یہ کم از کم مجھے اپنی کتابوں میں کہیں نظر نہیں آتا ہے، کہیں پر نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو اس کو واقعاً سرے سے اس پر تحقیق کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ ہاتھوں کو باندھنے کی بات کریں تو اکثر فقہا
فقہا یعنی امام احمد کیا کہتے ہیں احمد ابن حنبل، امام مالک اور امام شافعی، اور اسی طرح سے خود امام ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، میں امام جعفر صادق کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان سب کے پاس فرض نہیں ہے. اچھا. ہاں بہتر ہے ہاتھ باندھنا. اور بعض تو سرے سے مثلا امام مالک جو ہے وہ ہاتھ کھولنے کے قائل تھے. اگر یہ حدیث ثابت شدہ ہوتی تو امام مالک کیوں ہاتھ کھولنے کے قائل ہیں؟ یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو کچھ ناپ کے نیچے باندھتے ہیں، کچھ ذرا اوپر باندھتے ہیں، اور کچھ بالکل ہی سینے پہ باندھتے ہیں. وہ کہاں چلے گئے؟ کیوں انہوں نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس حدیث پر نئے سرے سے تحقیق کی ضرورت ہے کہ یہ واقعاً پیغمبر نے فرمایا بھی ہے، یعنی مستند طریقے سے آئی ہے اور اس کی سلسلہ سند میں کوئی مشکل تو نہیں ہے تاکہ یہ قابل استنباط حکم ہو. اس بنا پر یہ واضح نہیں ہے. اما جلدی افطار کرنا معمولاً دنیا تشیع میں ایسا لگتا ہے کہ یہ دیر سے افطار کرتے ہیں. جی جی. نہیں، دیر سے نہیں کرتے ہیں، یہ اپنے اول وقت پہ کرتے ہیں. اچھا. منتہا بحث یہ ہے کہ افطار کب کیا جائے؟ دن کے اختتام پر. دن کا اختتام کب ہوتا ہے؟ یہ فقہا کے درمیان پھر محل اختلاف ہے. جی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سورج کے ڈوبنے پر دن کا اختتام ہوتا ہے. بعض کہتے ہیں، بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، سورج کے ڈوبنے کے ساتھ سورج کی شعاعوں کے ہٹنے پر دن کا اختتام ہوتا ہے. تو وہ دن کا اختتام تعین کرنے میں فقہا کے درمیان مشکل پیش آئی ہے. اس میں سائنس کا سہارا نہیں لے سکتے؟ سہارا سائنس کا کیا، آپ مشاہدات کا بھی سہارا لے سکتے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں افطار کر رہے ہوتے ہیں اور جہاز اوپر سے گزر رہا ہو تو اس کے اوپر شعاعیں پڑ رہی ہوتی ہیں. تو اگر کوئی انسان جہاز کے اندر سفر کر رہا ہو تو وہ کس وقت افطار کرے؟ وہ یعنی دھوپ نظر آ رہی ہے اور یہ افطار کرے. اور جبکہ شہر کے یعنی کیا کہتے ہیں شہر میں عام طور پر اس وقت افطار ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ جو جہاز میں اوپر جا رہے ہیں یہ کہاں جائیں؟ اسی طرح دبئی میں جو وہ جو ان کا ٹاور ہے، کیا کس بلند ٹاور، برج الخلیفہ. برج الخلیفہ کے جو آخری 3 وہ فلورز ہیں، ان میں نیچے دبئی میں افطار کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پہ دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے. تو اس لیے ہمارے فقہا تو کہتے ہیں کہ جب تک وہ شعاعیں، سورج کی شعاعیں برطرف نہ ہوں، دن موجود ہے. اور اس کے برطرف ہونے کے بعد رات شروع ہوتی، اس وقت تو ہم افطار کرتے ہیں آلریڈی. لہٰذا تاخیر والی نسبت ہماری طرف درست نہیں. ہمارے ہیں نا کہ یہ افطار وہ جہاز والے یا جو برج خلیفہ میں وہ کب کریں، تو ان کو چونکہ سامنے سورج نظر آ رہا ہے تو وہ نہ کریں، ان کا سورج ابھی غروب نہیں ہوا ہے. صحیح ہے. جب وہ غروب کے حکم میں آ جائیں تو وہ اس وقت کر لیں. نیچے والوں کا غروب ہو گیا وہ کر لیں. مشاہدے سے کام. استاد اب رہ کے مسئلہ جو ہے نا حدیث شریف کا جو آپ نے فرمایا ہے، تو حدیث مختلف ہوتی ہیں. کوئی کسی حدیث پر عمل کرتا ہے، دوسرا دوسری حدیث پر عمل کرتا ہے. اب یہ رفع یدین ہے یا یہ جتنے مسائل ہیں، ان سب کے بارے میں حدیث موجود ہے. اور جو تختہ سرہ بنتے ہیں ان کے پاس بھی حدیث ہے، اور جو ہے نا سینے پر بنتے ہیں ان کے اوپر ان کے پاس بھی حدیث ہے. لیکن ان کے پاس وہ حدیث ترجیح ہے ان کی، اور دوسرے حضرات جو ہیں وہ ان کی وہ ترجیح ہے. تو اس لیے یہ جو ہمارا اختلاف ہے نا امام شافعی سے یا امام مالک سے یا امام احمد بن حنبل سے، تو یہ صحیح اور غلط ہونے کا نہیں ہے، یہ اولا اور غیر اولا کا ہے. ریسرچ کی اپنی. میں استاد شاہ حسین صاحب کے بدائع الصنائع میرے سامنے پڑی. جی جی جی. اور اسی بدائع الصنائع میں یہ حوالہ موجود ہے کہ ثلاث من سنن المرسلین، اور یہ بہقی میں بھی ہے اور دار قطنی میں بھی ہے. مجھے اجازت اور دے دیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو یہ روایت ہے، تو بعض حضرات نے کہا کہ یہ موقوف ہے لیکن اس کی اسناد صحیح ہے. تو چونکہ یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی تو میں نے حوالے دے دیے کتابوں کے، اور وہ اتفاق سے ایک کتاب تو ہمارے سامنے موجود بھی ہے. بدائع الصنائع فقہ کی کتاب ہے ہمارے ہاں. لیکن حدیث ہمارے ہاں وہ جو حدیث فقہا جس کو قبول کرتے ہیں تو وہ بہت طاقتور ہو جاتی ہے، کیونکہ محدثین بھی اور فقہا دونوں اس پہ جمع ہو جائیں تو وہ اس کی قوت جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتی ہے. علامہ صاحب بات کمپلیٹ کر لیں تاکہ میں اگلا سوال پوچھیں تو موجود ہے. جناب گردیدی صاحب ہمارے لیے واجب الاحترام ہیں، اور ان کی علمی حیثیت کو میں مانتا ہوں یعنی صمیم قلب سے. ماشاءاللہ. ان کی کسی بات کے ساتھ اختلاف نہیں ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ صحیح ہے یا غلط، میں نے یہ کہا کہ جس نے جو سمجھا اس پر عمل کیا، اور یہ درست ہے. اجتہاد کے معنی ہی یہی ہیں.
کہ جس نے جو سمجھا اس پر عمل کیا. ہم نے بھی یہی بیان ہاں کیا. بالکل آپ کے بیان یہ کی تو تائید اتفاق میں والا کہہ رہا پہلو ہوں, ہے. بالکل آپ کے بیان کی تائید میں کہہ رہا ہوں, جس نے جو سمجھا اس پر عمل کر دیا. اما وہ حدیث نئی کی نئی ہے موقوف ہے. اس کی سند میں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سند میں تحقیق کرنی چاہیے. اگر اس کے مقابلے میں کوئی اور حدیث نہ ہو, یہ اجتہادی بحث کر رہا ہوں جی کہ اگر کوئی اور حدیث نہ ہو تو یہ قابل استنباط ہے. اچھا لیکن اگر اس کے مقابلے میں کچھ اور حدیثیں ہوں تو پھر انہیں چھوڑ کے اس موقوف حدیث کو لینے کی کوئی وجہ نہیں ہے, یعنی فقہی اعتبار سے اور استنباطی اعتبار سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یقیناً. علامہ صاحب ایک موضوع بھی ہے اور ظاہر ہے میں چاہتا ہوں کہ اسی کا تسلسل برقرار رہے. آپ نے جو گفتگو کے آغاز میں کہا تھا وہی میرا سوال آ گیا ہے, اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ رمضان الکریم میں کیوں ہمارا غصہ بڑھ جاتا ہے, عدم برداشت بالکل ہاتھ سے نکل جاتا ہے, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک روزہ ہوتا ہے, روزے میں آدمی کو بھر کے پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ جو باہر سے پریشر پڑتا ہے وہ اس کو قبول نہیں کر سکتا, اور اگر قبول کرتا ہے تو برداشت نہیں کر سکتا, اس کے اندر برداشت کم ہو جاتی ہے. اب جیسے بوڑھے آدمی ہوتا ہے, ایک جوان آدمی ہے جیسے ہی ہے, ایک بوڑھا آدمی ہے, تو یہ ان میں تحمل بردباری زیادہ ہو سکتی ہے. بوڑھے آدمی کے بلڈ پریشر ہے, اس کا یہ مسئلہ ہے, اس کا یہ مسئلہ ہے, تو اس کی وجہ سے اس کو غصہ جلدی آ جاتا ہے. تو اگر بوڑھا آدمی رمضان میں کوئی غصہ کرتا ہے تو اس کو جواب نہیں دینا چاہیے, اس کو بڑے سنجیدہ طریقے سے برداشت کرنا چاہیے. بہت اچھے بہت اچھے. کیونکہ بازار میں جائیں گا بوڑھا آدمی تو وہ دکاندار سے جب بہت تاؤ کرے گا تو وہ ریٹ زیادہ بتائے گا, مہنگائی ہے, تو وہ بابے کو ادھر غصہ آ جائے گا, بابا اس دکاندار کو جو ہے نا برا بھلا کہنا شروع کر دے گا. تو وہ عدم برداشت ہے کہ وہ اپنی قوت کے لحاظ سے کمزور ہے, چیز کو برداشت نہیں کر سکتا, تو اس لیے وہ یہ باتیں کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی فطرت میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اپنی بات منوانا اور دوسرے کو دھکا دے کے سائڈ پہ کر دینا اور پھر اس پہ خوشی منانا, تو یہ غلط بات ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرے کی بات اچھی ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے, جیسے ابھی حدیث کے حوالے سے بھی یہ بات کر رہے تھے حضرت صاحب جو ہے نا, تو دوسرے کی اچھی بات جو ہے اس کو قبول کرنا چاہیے, اور پھر بندہ وہی اچھا ہوتا ہے کہ خیر الناس سے میں ینفع الناس, لوگوں میں سے بہترین بندہ اچھا آدمی وہ ہے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے, جو ہے اچھائی میں اور برائی کی رکاوٹ میں, تو وہ آدمی اچھا ہوتا ہے. تو اس لیے جو نوجوان لوگ ہیں ان کو خصوصیت سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے, اور جو بوڑھے لوگ تھوڑا تجاوز کر دیتے ہیں اس سے گریز کرنا. بہت اچھی بات کی. ایک معروف بزنس مین مجھ سے ذکر فرما رہے تھے, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں, اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہے, صاحب ثروت بنایا ہے, تو انہوں نے ایک بڑی راز کی بات بتائی. فرمانے لگے کہ مجھے جب شدید غصہ آتا ہے نا, اور جس شخص پہ آتا ہے, میں اس سے درگزر کر کے اللہ سے اس وقت دعا مانگتا ہوں اور کہتا ہوں میں نے غصہ ٹال دیا تیری عظمت اور جلالت کو دیکھتے ہوئے, میری دعا اس وقت قبول ہو جاتی ہے. خدا سے جیسے بوڑھا آدمی ہے, اس کو بھوک لگی ہوئی ہے, تو اس کے کھانے میں گھر میں اگر تاخیر ہوگی اس کو غصہ آئے گا. جوان آدمی جو ہے نا وہ برداشت کر لے گا اس تاخیر کو, یہ تاخیر کو برداشت نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کے اندر قوت نہیں ہے برداشت, یہ ہوتا ہے. اور میرے خیال ہے رمضان اسی بات کی پریکٹس ہے. آپ اگر شعبان میں روزے رکھنا شروع کرتے ہیں تو شاید وہ نہ ہو کہ نیا نیا رمضان ہے, پہلا روزہ ہے, مشکل نہ ہو آپ کے لیے. ایک مختصر سا وقفہ لینے جا رہے ہیں اور لوٹ کر آئیں گے. اچھا ہے خوش مزاجی اور مسکراہٹ اور تبسم چہرے پہ اپنائے رکھیں, اس سے غصہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے. اور اگر آپ قرآن سے فائدہ لینا چاہتے ہیں تو والکاظمین الغیظ کا ورد کرتے رہیں, کئی بار کرتے رہیں. خدا آپ پہ رحم فرمائے. ایک مختصر وقفہ, لوٹ کر آئیں گے عرفان رمضان میں. آپ کا من جہاں پہ ہم یہ اہتمام کر رہے ہیں کہ آپ کا روزہ اور آپ کا رمضان شریف سلامت رہے, وہاں پہ ہم اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ایک بار بھی ایسا نہ ہو کہ حضور والا جان دو عالم کا ذکر خیر ہو, آپ کا اسم لیا جائے اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہا جائے. حضرت جبرائیل نے دعا فرمائی یعنی کہ بد دعا, اور حضور والا نے آمین کہا اس شخص کے لیے کہ جو آپ کا نام لے, جس محفل میں آپ کا نام لیا جائے اور اس پہ سلام نہ بھیجا جائے. میں علامہ صاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں. ایک مختصر سوال ہے, اس پوری بزم میں ایک چیز ہے, ساری تمام چیزیں ہیں ہم اہتمام کریں گے, ذرا سا کھانے میں اوپر نیچے ہو جائے, کھجور ہو, دودھ ہو, ہر شے ہو, مگر کیا کوئی ایسی دعا ہے خاص طور سے, کوئی ایسا عمل ہے جو سحری میں انجام دینا ہے جو کہ سنت مسنون بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
मुमकिन है अदहिया कुतुब अदहिया की तरफ अगर आप मुराजा करें तो मुख्तलिफ़ दुआएं मिल जाएं। हमारे यहाँ भी शेख रामली ने वसाइल शिया में इफ्तार के वक्त पढ़ी जाने वाली एक दुआ नक़ल की है और आम तौर पे ये पढ़ी जाती है अच्छा। कि अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। अच्छा। ये दुआ मुख्तसर है लेकिन इल्तिफ़ात और तवज्जो इसके मज़ामीन की तरफ अगर हो जी। तो ये मुख्तसर भी अपने अंदर एक दुनिया रखती है। ठीक है। अल्लाहुम्मा लका सुम्तु, तेरे लिए रोज़ा रखा। परवरदिगारा, ये लका सुम्तु से पहले आया है। उलमा जानते हैं कि अल्लाह। मुतल्लक़ अगर फ़ेल से पहले आ जाए तो हसर का माना देता है। जी। परवरदिगारा मेरा ये रोज़ा सिर्फ़ तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारे लिए। और व अलैका तवक्कलतु, हाँ हाँ हाँ। और मेरा पूरा भरोसा सिर्फ तुम्हारे ऊपर है। अल्लाह, पूरा भरोसा 100%। पूरा भरोसा सिर्फ तुम्हारे ऊपर है। अल्लाह अकबर। व अला रिज़्क़िका अफ़्तर, तो ये जो कुछ मैं ले रहा हूँ ये आपकी अता करदा रिज़्क़ है। हाय 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 हाय। आपकी अता करदा रिज़्क़ से मैं इफ़्तार कर रहा हूँ। ये अगर इसकी तरफ इंसान मुल्तफ़ित रहे तो बहुत सारी चीज़ें उससे हट जाएंगी। हजरत साहब ने ही लगा के कैसी खूबी पैदा की है। मैंने वो उसका तर्जुमा किया पैदा है। तो है, वो ज़हर की है माशाल्लाह जो है। माशाल्लाह ये दुआ जो इन्होंने बताई तो हदीस की किताबों में है, गर्देजी साहब भी तायीद करेंगे कि जो लोगों की ज़बान पर है वो अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। इसके काफ्तर तो। लेकिन हदीस की मुस्तनद किताबों में दुआ ऐसे नहीं। अच्छा। हदीस की तमाम बुखारी और मुस्लिम की किताबों में, तिरमिज़ी और मिशकात में है अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। वाले। ये वबिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु हदीस की इन बड़ी किताबों में नहीं है। अच्छा। अच्छा, ये दुआ तो इफ्तारी से पहले है, लेकिन इफ्तारी के बाद जब खजूर या पानी या शरबत पी ले फिर जो दुआ मनकूल है हदीस से, जी। ज़हबतिज़ ज़मा या ज़हबज़ ज़मा, चूँकि फ़ाइल जब इसमें ज़ाहिर हो तो फ़ेल वाहिद और मुअन्नस दोनों आ सकता है। ज़हबतिज़ ज़मा वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। प्यास गई, रगे तर हो गई वाह। और अजर साबित और यकीनी हो गया, तो पूरे इस्तेज़ार के साथ कि भाई मेरा रोज़ा कबूल हो। कंप्लीट हो गया, कंप्लीशन मिल गई, सर्टिफिकेट ये की जो बात हो बात गई। आपने इरशाद फरमाई है ये अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनका सलाम में भी है, अलैहिस्सलाम। और जो अज़ान के बाद दुआ है उसमें भी कुछ कलमे जी, जो है ना बिल्कुल, वो उसमें इजाफी दावत है। ताम्मा। मसला ये है कि एक दुआ है नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई है, हम अपने हालात के लिहाज से क्या उसमें कोई जुमला बढ़ा नहीं सकते? क्यों नहीं बढ़ा सकते? यानी एक तो ये कम करना है, एक ये है कि हम अपने हालात के लिहाज से क्या उसमें कोई जुमला बढ़ा नहीं सकते? वजाहत और- के साथ हाँ कि ये हमारा आका से साबित एडिशन नहीं है। है, हमारा है। हाँ ना, जब वजाहत पढ़ तो रहा वो हो होता है गई तो ना, ये दुआ हदीस है में ना। हदीस में आ गई देखें, है। चूंकि जब बंदा पढ़ रहा होता है तो नक्ल हदीस की नियत से तो नहीं कर रहा होता। लेकिन वो तो मसनून दुआ कर कह रहा रहे अपनी होते जो है हैं। ना नहीं, वो जब देखे- दुआ कर रहा है। अच्छा, तो दुआ उसके में क्या आखिर हर्ज में है? जब जी, हाँ, मिलाए जी, ना, गर्देजी साहब ने कहा ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बीच में एडिशन करेंगे ना तो अगले को तो ये लगेगा कि ये मसनून है। पूरे अल्फाज वो लिसान नबूवत से जारी हुए, तो ये दोनों मैं चीजें थोड़ी बीच सी में इस पे हैं। गुजारिश जी, करूंगा कि ये तीन चीज़ें हैं, इन्होंने हदीसी पढ़ी, आपने भी पढ़ी। हमारे हदीस में जी तो हाँ। हैं, तीनों हैं। जी हाँ, जी हाँ। जो आप कह रहे नहीं है, हमारे पास तो हैं। तो ये अल्फाज व कलिमात जो है ना हदीस में थोड़े मुख्तलिफ हैं। अच्छा। तो तहज्जुद के बाद जो आपने दुआ फरमाई है उसमें भी कुछ हजरात जो है ना वो इजाफा करते हैं अपनी तरफ से। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर अपनी तरफ से कोई आदमी इजाफा करता है तो कोई ऐसी उसमें मना होने की बात नहीं है। और फिर ये तीन चीज़ें जो अभी ज़हर हुई हैं इनमें ये मुरवज है। एक का तो आपने भी इकरार किया है कि ये मशहूर इस तरीके से है। मशहूर इस जी हाँ, तो वो मशहूर जो है वो लोगों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसमें इजाफा किया है। तो जब ये इजाफा करने वाले आम आदमी तो नहीं हो सकते। खेत में हल चलाने वाले का इजाफा तो मकबूल नहीं है, रेडी वाले का इजाफा तो कर भी नहीं मकबूल नहीं है। उलमा तो है। इसका मतलब ये इजाफे जो हुए हैं और फिर इनको कबूलियत आमा हासिल हुई है, तो ये हमारे जय्यद उलमा इकराम जो हमारे लिए दलील राह हैं उन्होंने ये अमल किया है, तो हमने इसको जायज़ समझा है। तो उस हदीस शरीफ में
ہم نے اپنے دل کی باتیں بھی اس میں ڈال دی. حضرت ابن جوزی اب رحمت اگر کوئی اللہ اس میں علیہ ڈالنا چاہے, نے ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے الموضوعات لکھی ہے اور موضوع روایات کو جمع کیا ہے. جی. وہ روایات بھی عام لوگوں نے نہیں گڑھی ہو. حدیث وہی کیا بات گڑھنا یہ عام آدمی وہ کا بھی تو کام ہی علماء اور نہیں ہے. مشائخ ہیں. وہ بھی اپنے آپ کو بات تو اہل صحیح ہے. علم نہیں، کہتے میں- تھے. اچھا دیکھیں، ایک چھوٹی بات, میں اسی ایک لیے چھوٹی حل بات. چلانے والے نے تو نہیں حل کہا. چلانے والے نے وہ بھی نہیں دینے کیا. دینا بات کر لیں. ایک میں منٹ، اسی میری لیے بات اسی سنیے. لیے شروع میں کہہ چکا تھا جی جی جی. کہ نقل حدیث میں کسی کو حق نہیں ہے ایک لفظ بڑھائے یا کم کرے. کم کرے. اور دعا جب ہم ٹھیک ہے؟ ذکر وہ کرتے جو ہیں وہ ابن حدیث جوزی نے جو لکھا ہے الموضوعات وہ نقل حدیث کے باب میں نقل لکھا, وہ حدیث ٹھیک کے کیا باب تو ہے. یہ بھی حدیث ہی ہے نا, نہیں, دعا. نقل حدیث نہیں کر رہے ہیں, ہم دعا پڑھ رہے ہیں. دیکھیں سنیں میری بات سنیں. دونوں میں مناجات فرق ہے. یہ جو میری بات یہ حضرت صاحب میری جو بات بات کہہ رہے ہیں نا, آپ ان کی بات سن لیں میں ذرا, ان کی بات اس پہ سمجھ غور گیا. کر لیں. میں ان کی بات سمجھ گیا. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ لسان افطاری میں نبوت سے مسنون دعا, اب یہ مسنون کا لفظ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ سنت ہے. تو جب ہم نے اس کو مسنون بھی کہہ دیا, نہیں, ہم نے کہہ نہیں دیا, مسنون ہی نہیں کہا, ہم اچھا, نے اور دعا پھر اس کی. میں ایڈیشن بھی کر دیا. تو یہ جو اس طرح کی چیزیں نا, جیسے گردیزی صاحب نے کہا, اس سے ہم بالکل اتفاق کرتے کہ آپ دعا میں اضافہ کریں. صحیح. ہاں بس ٹھیک ہے بھائی, اتنا ہی بات میں اس کہہ میں رہا تھا. اب یہ دیکھیں سحری میں لوگ کہتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان, یہ کوئی دعا نہیں ہے, یہ کوئی ثبوت نہیں ہے. ہاں, جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا بھائی میں آج کا روزہ رکھ رہا ہوں, اور غدن کا اطلاق جو ہے نا چونکہ وہ کل پر ہو جاتا ہے, تو اس لیے اس اعتبار سے اس کو کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ نہ بھی کہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. نہیں دل میں کافی. دیکھیں آپ نماز میں فارسی کی قرات کے بھی قائل ہے, اس لیے اس میں بھی تھوڑی سی گنجائش ہے. فارسی کی قرات کے بھی قائل ہیں صاحب, لیکن یہ حل چلانے والی بات کا جواب بھی بہت ہے. نہیں یہ فارسی والی بات کیا ہے, ذرا بیان فرما دیں. یہ تو فقہا خود ہی بتائیں گے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. اچھا علامہ صاحب, یہ سوال بھی بنتا ہے, مسنون دعا کا مرتبہ, اس کا فیض, اس کی برکتیں زیادہ ہوتی ہیں, ہم اگر اضافہ کر دیں گے لسان نبوت سے تو وہ دعا ادا نہیں ہوئی, تو ویسے ہی یہ برابر ہی ہے. نہیں دیکھیں نا, یہ دعا جو آپ کر رہے ہیں, ایک تو نبی علیہ السلام کی نقل مبارک کر رہے ہیں جیسا آپ نے کی ہے اس کے حساب سے, لیکن آپ جب دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ سے آپ کا ایک جذباتی رابطہ ہوتا ہے. کیونکہ جب ایک آدمی کسی پریشانی میں گرا ہوا ہوتا ہے نا, تو اس وقت اس کا اللہ سے بہت قریبی رابطہ ہوتا ہے. جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ چور کو کتب بنا دیا, تو میں کہتا ہوں چور کو کتب بنانا بڑا آسان کام ہے. کیوں کہ چور جب پکڑا گیا, دل کی اس کا رابطہ اللہ سے ہو گیا, اللہ تو ہی بچانے والا ہے. تو اب وہ جو ولی ہوگا تو وہ اس کے اوپر توجہ جب کرے گا, بولے گا یہ تو پہنچا ہوا ہے ادھر, وہ فوراً اس کا رخ موڑ دے گا جو ہے. لیکن وہ آدمی جو پکڑا ہوا نہیں ہے اور دندناتا پھرتا ہے اور طاقت و قوت کے بل بوتے پہ, اس کو ولی بنانا مشکل ہے. ربانی صاحب یہ جو تو جب آدمی کے اوپر مصائب و علام ہوتے ہیں تو وہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہوتا ہے, اور اس کے دل کی بات آپ نہ پوچھیں, وہ سمجھتا ہے یہ سب کوئی میرا کام نہیں کر سکتا, جہاں میں پھنسا ہوا ہوں یہاں مجھے اللہ رب العزت ہی نکال سکتا ہے. اور اس کی مثالیں بھی حدیث میں بھی موجود ہیں, قرآن میں بھی آیا ہے, وہ جو طوفانوں میں کشتیوں کو بچا لیتا ہے. تو اب یہ اس طریقے سے جب اس کا رابطہ ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت وہ اپنے دل کی باتیں بھی ساتھ ساتھ میں کرو. علامہ صاحب آپ کچھ فرما رہے اس کی اجازت اس کو دینی چاہیے. میں یہ کر رہا تھا کہ جناب فضل سبحان صاحب نے مسنون دعا کا لفظ استعمال کیا. ظاہر ہے جب آپ مسنون کہتے ہیں پھر اپنی طرف سے کوئی چیز اضافہ نہیں کرتے, لیکن غور کریں, مسنون دعا اگر کوئی کتاب لکھ رہا ہے یا کوئی کتابچہ یا کوئی پمفلیٹ, اور اس میں اس کی کوشش یہ ہے کہ سنت کے ذریعے سے ثابت شدہ دعائیں وہ نقل کر رہا ہے, صاف ظاہر اس میں ایک لفظ نہیں بڑھا سکتا ہے, ایک لفظ کم نہیں کر سکتا. ایک دفعہ کتاب لکھتے وقت آپ مسنون دعاؤں کی ایک فہرست دے رہے ہیں, وہاں آپ اضافہ نہیں کر سکتے. ایک دفعہ آپ ہیں اور آپ کا خدا, سحر کا وقت ہے, کھڑے ہوئے ہیں, آپ کی زبان پر یہ الفاظ آ رہے ہیں اور اس میں کہ یہ بھی آ گیا, کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے, حرج نہیں ہے. پروردگار مجھے یہ عطا کر, یہ عطا کر, یہ عطا کر, آپ ہیں اور آپ کا خدا, تو کیا حرج ہے اس میں؟ کوئی حرج نہیں. وہ کب کہہ رہے ہیں اس میں تو ایک دیہاتی نے کہا تھا کہ میں آپ کا رب آپ میرے بندے, اس میں تو وہاں وہ بھی چھوٹ ہے. بالکل حدیث پاک میں جو آتا ہے نا کہ میری امت کی معافی ہوگی الا المجاہرین, لیکن جو جہرن اعلانیتاً لاؤڈلی جرت کے ساتھ گناہ کریں گے, ندامت نہیں ہوگی, تو ان کی معافی نہیں ہوگی. تو میرے خیال میں یہ بہت اچھی وضاحت ہو گئی اور لوگوں کے سامنے ایک اچھا پیغام. یہ بڑی علمی گفتگو ہو گئی ہے, یعنی مناجات تو وہ ہے جو دل سے ہو رہی ہے, پھر آپ رو کے گڑگڑا کے جو آپ کی حاجت ہے. اب دیکھیں آپ عرفات میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کیا کیا بولتے ہیں آپ جو ہے نا,
جی اللہ سے آپ ڈائریکٹ ہوتے ہیں اور کیا کیا باتیں کرتے ہائے ہیں ہائے، کیا راز ہمیں- و نیاز۔ حضرت تو امام پابندی حسین تو علیہ ہے نہیں۔ السلام کی دعائیں حدیث عرفہ والی پڑھ دعا لیں۔ کریں گے آپ، پھر آپ اپنے شروع ہو جائیں گے۔ حیرت آور دعا ہے حیرت آور دعا ہے۔ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے منقول، اسی طرح امام زین العابدین سے بھی منقول دعائے عرفہ ہے، وہ 2-3 صفحات کے میں اوپر۔ سننا چاہوں گا ایک مختصر سے وقفے کی طرف اس وقت مجھے یاد نہیں ہے وہ پورا دعائے عرفہ، وہ 2-3 صفحات ہیں اس کے۔ اپنے اس گناہگار کی زبان سے میں ایک دعا مجھے اچھی لگتی ہے۔ الہی کفا بعزا ان اکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لربی انت کما احب فجعلنی کما تحب۔ میں لوٹ کر آؤں گا، ترجمہ بھی کروں گا۔ دعا کے حوالے سے گفتگو ہو گئی عرفان رمضان میں آپ کے۔ عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان عرفان رمضان میں خوش آمدید۔ سحر نشریات کا یہ خاصہ ہے، جی ٹی وی کی خصوصی نشریات ہیں، ان کا نام عرفان رمضان ہمیشہ سے ہے۔ یہ الحمدللہ رب العالمین 2023 کی نشریات، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی علماء تشریف فرما ہے۔ یہاں پر روزے کی صحت، پھر اس کے استقبال کے حوالے سے، سحری کے حوالے سے گفتگو ہوئی، یہاں تک کہ دعا اور مناجات کے اوپر بھی گفتگو ہوئی ہے۔ میں مفتی فضل سبحان صاحب سے یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں، ماہ رمضان میں حالت روزہ میں بعض اوقات سوشل میڈیا کے استعمال کے دوران موبائل پہ ایسی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، غیر ارادی، غیر دانستہ، فحاشی سے بھی ان کا تعلق ہوتا ہے۔ ایسی چیزوں کو دیکھنے، نظر کرنے، کمنٹ کرنے سے ہمارے روزے کی صحت پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں جی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح آدمی زنا کرتا ہے، اور زنا ایک بہت برا عمل ہے، جی۔ اس دوران ایمان بھی انسان سے جدا ہو جاتا ہے اور وہ معلق رہتا ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ آنکھوں کا زنا وہ بدنظری ہے۔ اچھا، تو اسی لیے آدمی اپنے رمضان المبارک کے انوارات اور برکات اور ثمرات کو اور تجلیات کو ضائع نہ کریں۔ صحیح۔ آج کل سب سے بڑی بدنظری اور روحانیت کو ڈیمیج کرنے والی چیز وہ موبائل کے اندر ڈرامہ، فلم، گانا، موسیقی یا اس طرح کے کلپس ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو اسی لیے اس سے اجتناب کیا جائے، کیا جائے۔ لیکن اس سے آپ کا ظاہری روزہ نہیں ٹوٹتا، نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی فرض آپ کے ذمے سے اتر ٹھیک جاتا ہے۔ ہے، روزہ آپ کا قبول ہو جاتا ہے۔ ہاں البتہ وہ جو گناہ تھا ویسے بھی گناہ تھا، لیکن روزے کی حالت میں رمضان میں اس کی شدت بڑھ گئی۔ اچھا، جیسے یہاں پر نیکی بڑھ جاتی ہے، نفل فرض اور فرض 70 فرضوں کے برابر، تو اس طرح اس میں گناہ ہونے سے گناہ کا جو حجم اور سائز ہے اور سزا وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو آدمی اپنے روزے کو بچائے، اور ان چیزوں سے جیسے میں نے حدیث پاک پیش کی تھی، آپ نے فرمایا اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، تو روزہ تو اس کا ہو جائے گا، لیکن روحانی طور پر وہ اس کے جو ثواب اور ثمرات وہ محروم ہو جائے گا۔ مفتی شاہ حسین قدسی صاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں، یہ سوال بھی بہت اہم ہے۔ وہ خواتین یعنی خاتون جو روزہ رکھتی ہیں مگر پردہ نہیں کرتی، پھر وہ لباس بھی کچھ اس طرح کا پہنتی ہیں جو غالباً فحاشی میں شمار ہوتا ہے، اس سے روزے کی صحت پہ کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیے، روزہ رکھنا ایک الگ فرض ہے، صحیح، اور یہ فرض وہ ادا کر رہی ہیں، اس میں تو ٹھیک ہیں وہ، لیکن وہ جو فحاشی والی بات ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، جی، تو وہ کسی صورت میں قبول نہیں کی جا سکتی۔ صحیح، کیونکہ آدمی کو، عورت کو اپنے لباس کے اوپر اختیار ہوتا ہے، کوئی ایسا یہاں وہ نہیں ہے کہ جب اس کے اوپر کہیں جبر ہو کہ وہ فحاشی کا لباس پہنے۔ یہ عمومی طور پہ عورتیں خود، ان کو شوق ہوتا ہے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا، اور پھر جو بڑے لوگوں کی عورتیں ہوتی ہیں ان کو شوق ہوتا ہے تو وہ اپنا شوق پورا کرتی ہیں۔ تو یہ ایک غلط طریقہ کار ہے، اور یہ غلط چیز ہے، یہ ادھر بھی غلط ہے تو ادھر کو کرے گا تو وہ بھی غلط ہوگی، غلط ہی ہوگا۔ بہترین، غلط ہوگی، غلط تو تو غلط اس ہے کسی لیے بھی۔ ہاں ہم اس سے کہیں گے کہ وہ باپردہ رہنے کی پوری کوشش کرے، ٹھیک ہے، اور کوئی ایسا جبر نہیں ہے کہ کوئی اس کی گردن کاٹ دے گا۔ صحیح ہے۔ زیادہ سے زیادہ کہیں وہ نوکری کرتی ہے تو وہ نوکری والے اس کو نوکری سے نکال دیں گے، لیکن روزی تو وہ آسمانوں کا مالک دیتے ہیں نا، یہ مالک تو نہیں ہے روزی کی۔ سبحان اللہ۔ ابھی جو انہوں نے دعا پڑھی ہے، دعا کے لفظ جو پڑھے ہیں، تو وہ تو رزق سارا اسی کا ہے، اور وہی دیتا ہے، اور تو کوئی نہیں بے دیتا۔ شک کوئی نہیں دیتا۔ ذریعہ کوئی بھی بنتا ہے جو ہے نا، تو جس اللہ نے ذریعہ اس کا یہ بنایا تو وہ اور ذریعہ بنا دے گا۔ بہت خوب۔ بس آدمی کو ہمت کرنی چاہیے، کرنی بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ ایک آخری سوال علامہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی خاص سوال ہے۔ رمضان الکریم میں ایسا دیکھا گیا مفتی صاحب، رمضان کا چاند دیکھا، جس طرح آپ کے باقی اعمال بہتر ہوتے ہیں، داڑھی بھی نکل آتی ہے، پھر آپ شیو بھی نہیں کرواتے، اور پورے 30 دن رہتی ہے داڑھی، آپ اس وقت گناہ سمجھتے ہیں نہیں ابھی نہیں، پھر جیسی عید آتی ہے واہ خوبصورت چہرہ، اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل کلین شیو ہو گئی۔ ایسی صورتحال میں یہ صحیح عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
آپ کے سوال کی طرف آؤں گا، لیکن ابھی اس سے پہلے جو دعا کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، میں نے حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی دعا کا حوالہ دیا تھا عرفات میں. جی تو وہ تفصیلی اور طولانی دعا ہے. اس کا ایک مختصر جملہ، ایک پیرایا اس طرح ہے کہ الہی ماذا وجد من فقدک، ہائے ہائے ہائے، اس نے پایا کیا جس نے تجھے کھو دیا؟ خدایا جس نے تجھے کھویا حق. اسے ملا ہی کیا. وَمَا الَّذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ، ہائے 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 اور جسے تو ملا اس نے کھویا ہی کیا. ہائے ہائے، بھائی کیا بات ہے. یعنی اتنی عظمتوں کی دعا. تو یہ بہرحال ہمیں اس طرح کی دعاؤں کے ساتھ ارتباط میں رہنا چاہیے، اور اس سے خود انسان شناسی کے حوالے سے بھی، خدا شناسی کے حوالے سے بھی بہت کچھ مل جاتا ہے. اما جو آپ نے سوال کیا کیا تھا ایک مرتبہ؟ یہ جو رمضان شریف کے آتے ہی داڑیاں بڑھ جاتی ہیں، شیو نہیں ہوتی ہے، جس کو ہم عبادت کا ایک عمل سمجھتے ہیں، رمضان کے جانے سے چلے جانا مناسب ہے؟ اس کی ایک دیکھیں، میں اپنے گفتگو کے شروع میں بھی کہہ چکا تھا ایک جملہ، میں اسی کو پھر آگے بڑھاؤں گا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے ہاں روزے کو ماہ رمضان کی حد تک بجا لانے والا ایک عمل قرار دیا ہے. واہ. اس کو تربیت گاہ نہیں سمجھا ہے ہاں کہ ماہ مبارک رمضان در حقیقت نفس کی تربیت کے لیے ایک تربیت گاہ ہے. ہاں اگر اس کو تربیت گاہ سمجھتے تو یہاں تربیت پانے کے بعد پھر اس تربیت کو توڑنے کی کوشش نہ کرتے. یہ ویسا ہی ہے جیسے مغربی دنیا میں، کرسچینٹی کے دنیا میں، وہ عبادت کو چرچ کے اندر تک محدود رکھتے ہیں. وہاں تک جا کے مسیحی بنتے ہیں، دینی بنتے ہیں، وہاں سے باہر نکلے دین ختم، اس کے بعد کوئی. جبکہ اسلام میں عبودیت اور بندگی کسی جگہ میں محدود نہیں ہے کہ آپ مسجد میں جائیں گے تو بندگی ہوگی، باہر نکل کے آپ خود سرانہ چلیں گے، ایسا نہیں ہے. بلکہ مسجد آپ کو بندگی کے آداب سکھاتی ہے. جس طرح سے مسجد انسان کو بندگی کے آداب سکھاتی ہے اور سیکھنے کے بعد انسان اسے نہیں چھوڑ سکتا ہے، اسی طرح ماہ مبارک رمضان بھی بندگی سکھاتی ہے، بلکہ بندہ بنا دیتا ہے. ماہ مبارک رمضان جب انسان عبد بن گیا، پھر اس کے بعد خدا کے خلاف، خدا کی بغاوت کرنے والا کوئی عمل انجام نہیں دے گا. ٹھیک ہے، بہتر. یہی جواب ہے، مختصر ترین ہے، اور اس میں یقیناً بہت بہترین اظہار بھی ہے. میں انتہائی شکر گزار ہوں علامہ عباس وزیری صاحب آپ کا، مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب آپ کا، مفتی فضل سبحان صاحب آپ کا انتہائی شکریہ، اور ہمارے پیارے دوست وسیم عباسی صاحب یہاں تشریف فرما رہے. کیا خوبصورت کلام آپ نے پیش فرمایا، آپ کا بہت شکریہ. اذان من میں محمد اویس ربانی اس بات کا ارادہ کرتے ہوئے اور وعدہ کرتے ہوئے کہ اللہ نے زندگی دی تو پھر سے لوٹ کر آئیں گے. آج کی یہ افطار نشریات بھی آپ کے لیے خاص طور سے لائیو نشریات، جس میں آپ شریک بھی ہوں گے، کالز بھی کریں گے، علماء کرام سے سوال بھی پوچھ سکیں گے، اور ہاں کوئز کا حصہ بھی بن سکیں گے، اور خاص طور سے بوجھو تو جانے میں شامل بھی ہو سکیں گے. مگر یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، یہ علم اور معرفت کا سفر آپ جی ٹی وی کے ساتھ کریں گے، عرفان رمضان کے ساتھ کریں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان اور جنات یعنی ان دونوں مخلوقات کو پیدا فرمایا اس لیے کہ وہ عبادت کریں، یعنی کہ معرفت حاصل کریں رب تعالیٰ کی. لہٰذا عرفان رمضان کو اس ماہ خاص طور سے معرفت کا ایک سفر سمجھیں، روز بروز اپنے علم میں اضافہ کریں، اور پھر جب آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کے علم میں کچھ آ گیا ہے تو اس کو عمل میں اتار دیں. یہ دعا بھی ہے، تقاضا بھی ہے، خواہش بھی ہے، طلب بھی ہے، اور میری حاجت بھی ہے، میری اپنی ذات کے لیے بھی اور آپ تمام لوگوں کے لیے بھی. خاص طور سے خیال رکھیے گا آج کے دن تمام وہ چیزیں جو آپ نے سوچی ہیں ان کو کرنے کے لیے، اور جن چیزوں سے آپ کو بچنا ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے اس سے خود کو اور سب کو بچانے کے لیے. اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا. اللہ عرفان رمضان عرفان